بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ علماء اہل سنت زیادہ دفاع ان لوگوں کا کرتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہوں۔ علماء اہل سنت کی مثال ایسی ہے جیسے پاکستان میں خصوصاً دیوبندی اور اہل حدیث علماء کی، کہ وہ پاکستان کو تو کافرستان سمجھتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم سمجھتے ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح سے علماء اہل سنت اپنے بزرگوں کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے طرفدار ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے کہ جو واقعاً اہل سنت میں سے ایسے ہیں جو اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، وہ چند لوگ ہیں، لیکن اکثریت اہل بیت کا دفاع نہیں کرتے۔ اور اہل بیت کا دفاع کرنا تو سیکنڈری مسئلہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر وہ شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی اور آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، وہ اس کا دفاع زیادہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دفاع نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں ایک پورا باب ہے، اور اس سے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ علماء اہل سنت معاویہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں صرف معاویہ کو بچانے کے لیے۔ اور واقعی ایک فرق ہے شیعہ اور سنی میں کہ ہم رسول و آل رسول کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے چہرے کو عیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت رسول و آل رسول علیہ السلام کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کو بچانے کے لیے حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دی ہے معاذ اللہ کہ وہ گالیاں دیتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ معاویہ کو بچانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے المنجد، تاکہ جو اصل لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا تو وہ آپ کلیئر کر دیں۔ دنیا جانتی ہے کہ سب کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا، اور وہ بھی زیادہ گالیاں دینا، اور شتم کے معنی بھی ہیں گالی دینا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اور ان دونوں الفاظ کی نسبت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری میں، اور وجہ کیا ہے کہ معاویہ کو بچانا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے المنجد اور صفحہ نمبر ہے 354، اور ہم نے وہاں پر واضح کر دیا ہے سبہ، تو کیا ہے؟ سخت گالی دینا، اور سببہ بہت گالی دینا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے شتمہ کے بھی معنی یہی ہیں، گالی دینا، جو 414 صفحے پہ ہے۔ صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے، اور جلد نمبر ہے 6، اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، اور باب آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں، یعنی فہرست آپ کے سامنے ہے نیکی اور سلوک اور ادب کے مسائل، یعنی چیپٹر ہے اخلاقیات کا، اور اس میں ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے جس پر آپ نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق سے نہ تھا تو اس پر رحمت ہوگی۔ آپ باب یہ دیکھیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت بھیج دی اور وہ لعنت کے لائق نہیں تھا۔ یہاں سے ڈیفنس کیا جا رہا ہے معاویہ کا، وہ کیسے، وہ آپ کو آ جائے گا سمجھ میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیپٹر اگر کوئی ایک نان مسلم پڑھے تو کہے گا تمہارا نبی کسی پر لعنت بھیجتا تھا اور وہ لعنت کے اہل نہیں ہوتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ واضح فرق ہے شیعہ اور سنی میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں، اہل سنت اصحاب کے بارے میں شور مچاتے ہیں جی وہ محفوظ عن الخطا تھے، وہ مجبور ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا رسول اللہ کا بھی دفاع ہو جائے، ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے فضائل پڑھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پڑھ کے کہتے ہیں جی جو ان کی بزم میں بیٹھا وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کتاب لکھی گئی انڈیا میں رنگیلا رسول، وہ تمام کتاب لکھی گئی ہے مصادر اہل سنت سے، اور جو چھاپنے والے کو مارا گیا اس کے بجائے عوام کھڑی ہوتی اور سوال کرتی کہ بابا اس کتاب کے مصادر تو آپ کی سنی کتب سے ہیں، تو کسی ہندو نے اگر اس کو جمع کر دیا وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو مارا جائے، یا علماء اہل سنت کہ جو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں
باب کا نام دیکھیں جس سے توہین رسالت بیان ہو رہی ہے، اور واقعاً جتنی گستاخی اور جتنی جسارت اور جتنی توہین کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اتنی کسی کی دین اور ادیان میں نہیں ہے۔ باب کا نام ہی دیکھ لیں، من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ان سے نکلتا ہی نہیں ہے وسلم، او سبہ، یعنی یہ باب ہے۔ اب آپ دیکھیں ترجمے میں انہوں نے خیانت کی ہے، کیوں کہ ان ملاؤں کو ڈر ہے کہ ان کی پبلک بھی اگر جانے گی تو ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ پبلک میں ایک شرافت ہے، اور اہل بیت اور پھر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے وہ شیعوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اتنا احترام بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اہل سنت بھی مجبور ہو گئے کہ وہ رسول کا احترام کریں۔ باب کیا ہے؟ جس پر آپ نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نہ تھا تو اس پر رحمت ہوگی۔ دیکھیں یہ انہوں نے صرف لعنت کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ آ جائیں اصل عربی میں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ، یا اسے گالی دی ہو، او دعا علیہ، یا اس کے لیے بد دعا کی ہو، وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحْمَةً، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کسی پر لعنت بھیجی اور اسے گالی دی اور اس کے لیے بد دعا کی، اور وہ لعنت کا اور گالی کا اور بد دعا کا حقدار نہیں تھا، تو یہ لعنت اور گالی اور بد دعا اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی، اس کے یعنی گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی، اور اجر ہوگی اور رحمت ہوگی۔ یہ باب چیخ چیخ کے توہین رسالت کو بیان کر رہا ہے، اور عقیدہ اہل سنت کو بیان کر رہا ہے کہ جو ان کا نبوت کے بارے میں ہے کہ ایک نبی جو ہے معاذ اللہ لعنت بھیجے گا بغیر وجہ کے کسی آدمی پر، یعنی ایک بیچارے سیدھے سادھے آدمی پہ معاذ اللہ لعنت بھیج دے گا، بد دعا کر دے گا، گالی بھی دے دے گا، اور پھر کہا جائے کہ نہیں یہ جو بد دعا دے گا، گالی دے گا، لعنت بھیجے گا، یہ اس کے لیے اجر بن جائے گی۔ بابا آپ توہین کر رہے ہیں رسول کی، بلا وجہ ایک انسان، عام انسان بھی کسی کو نہ بد دعا دیتا ہے نہ گالی دیتا ہے، تو آپ کیوں توہین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ بتا چکے ہیں کتب اہل سنت توہین رسالت سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی روایت ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں حرف بحرف، اور اسی پر گیم چل رہا ہے باقی ساری روایات کا، اور آخر میں وہ معاویہ کی روایت آئے گی جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں سب کچھ کا اہتمام کیا گیا ہے، تو پتہ چلے گا معاویہ کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6614، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معلوم نہیں ان سے کیا باتیں کیں، آپ کو غصہ آیا۔ اب دیکھیں آخر میں واضح ہو جائے گا کہ یہ تھے تو مسلمان، یعنی اس کا مطلب ہے صحابہ تھے، اور صحابہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ آیا، آپ نے ان دونوں پر لعنت کی، اس کا مطلب ہے صحابہ پر لعنت کی، اور برا کہا، یعنی صحابہ کو برا کہا۔ اب یہاں پر دیکھیں برا کہا، یہ انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے صرف اپنی عوام سے چھپانے کے لیے۔ اصل جملہ کیا ہے؟ وَسَبَّهُمَا، یعنی ان دونوں کو گالیاں دیں۔ جب وہ باہر نکلے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، یعنی آپ کا صحابی اور مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو ان کو لعنت بھیج دی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا اس وجہ سے کہ آپ نے ان پر لعنت کی اور ان کو برا کہا۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں میں نے جو شرط کی ہے اپنے پروردگار سے؟ میں نے عرض کیا اے میرے مالک میں آدمی ہوں، تو جس مسلمان پر میں لعنت کروں یا اس کو برا کہوں اس کو پاک کر اور ثواب دے۔ یہ ہے مکمل ترجمہ اس روایت کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک روایت تو ہو گئی یہ، پھر اس کے بعد ہے، اور یہاں پر بھی کہا کہ یہ روایت ایک اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر وہی تینوں الفاظ ہیں فَصَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا۔ یہاں پر ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا کہ پھر ان کو نکال بھی دیا کہ نکل جاؤ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب ہیں۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تو اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی برے افراد تھے، اور یہ ان اصحاب میں سے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی زندگی میں آ چکے تھے، اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے۔ اب آپ کے سامنے ہے جو نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، وہ ہے 6616،
اور یہاں پر کیا ہے؟ سببتہ ولعنتہ وجلدتہ، یعنی اگر میں کسی کو گالی دوں اور لعنت بھیجوں اور ماروں۔ تو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کو ایسا بنا دیا ہے کہ جب دل چاہا کسی کو گالی دے دی، کسی پر لعنت بھیج دی اور کوڑا بھی مار دیا۔ پھر اس کے بعد ہے 17 18، یعنی انہی روایتوں کی تائید ہو رہی ہے، یہ مختلف اسناد سے بیان ہو رہی ہیں، یعنی کہا جائے کہ اس پر اجماع اہل سنت ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بلا وجہ لوگوں کو مارتے تھے، یعنی لعنت بھیجتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور پھر ایک اضافہ کر دیا جلدتہ، اور کسی کو کوڑا بھی مار دیتے تھے معاذ اللہ۔ پھر دیکھیں آپ 6619 میں آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ، یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی اگر میں کسی کو اذیت دوں، گالی دوں، لعنت بھیجوں اور ماروں۔ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جس مومن کو ایذا دوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دے رہے ہیں کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو ایذا دیتے تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایذا دیتے تھے۔ یہ کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں۔ گالی دوں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ گالی کا ترجمہ کیا ہے، آذیتہ و شتمتہ، وہاں پر سب ہے سببتہ، اور یہاں پر شتمتہ ہے، یعنی دونوں جو الفاظ ہیں گالی کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں، سب اس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے اور شتم کی نسبت بھی ہے۔ اور یہاں پر اس نے کمال کیا مترجم نے کہ سب کے لیے تو استعمال کیا برا کہنا، لیکن شتم کے لیے واضح ترجمہ کیا ہے، اور ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر کے ایرو بھی بنا دیا ہے، یا یہ کہ گالی دوں، اذیت دوں، گالی دوں، لعنت بھیجوں، یا پھر ماروں۔ تو کیا ترجمہ ہے؟ پھر بیان کر دیتے ہیں، میں آدمی ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں انسان ہوں، بالکل عام انسان۔ تو جس مومن کو اذیت دوں، گالی دوں، یا لعنت کروں، یا ماروں نہیں ہے بلکہ کوڑا ماروں، تو اس کے لیے رحمت کر اور پاکی اور نزدیکی اپنے ساتھ قیامت کے دن، یعنی اسے قرب عطا فرما۔ اب اس کے بعد لگاتار یہ روایات نقل ہو رہی ہیں، یعنی وہ 14، تو پھر ایک یہ 15 16، یعنی 14 کو ایک مانا جائے تو پھر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، 14 روایات جھوٹ بول کے اصل میں 15ویں روایت کے ذریعے سے اس کو بچایا گیا ہے معاویہ کو۔ اب آپ کے سامنے 6622 روایت ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 217 پر، تو یہاں پر آ گیا ہے اللہم انما محمد بشر، کہ یا اللہ محمد ایک بشر ہے، یغضب کما یغضب البشر، اسے غصہ آتا ہے جیسے کہ عام لوگوں کو غصہ آتا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہے فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ، اگر کسی مومن کو میں اذیت دوں، وَسَبَّبْتُهُ، اور کثرت سے گالیاں دوں، وَجَلَدْتُهُ، اور کوڑا ماروں، معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد جو 23 روایت ہے، یعنی 6623، تو وہاں پر بھی سببتو آیا ہے۔ پھر 6624 میں تو فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتُهُ وَجَلَدْتُهُ، تو پھر یہاں پر دوبارہ وہی آیا ہے کہ میں کسی کو کوڑا ماروں یا کسی کو گالی دوں۔ اچھا کس کو دوں؟ تو وہاں پر تو ابد آیا ہے۔ اب یہاں پر 2225 میں جو ہے بہت واضح ہے ای عبدن من المسلمین، اور جگہ بھی مسلمین ہے، تو یہاں پر بھی بالکل کلیئر ہے۔ اب آپ کے سامنے روایت ہے 6627، یہاں پر یہ ہے کہ یتیم بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو جب وہ پاس آئی تو اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا کرے تیری عمر بڑی نہ ہو۔ اب یہ سن کے بچی جو ہے رونے لگی، اپنی ماں کے پاس گئی ہے جو اس کی پرورش کر رہی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ بچی رو رہی ہے تو گھبرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے بددعا کی میری یتیم لڑکی کو۔ اب یہ سن کے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا بشر ارضى کما یرضى البشر واغضب کما یغضب البشر، کہ میں ایک آدمی ہوں، خوش ہوتا ہوں جیسے آدمی خوش ہوتے ہیں، اور غصے میں آتا ہوں جیسے آدمی غصے میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہی کہ میں نے اللہ سے جو ہے وہ دعا کی ہے، کسی کو اگر میں برا کہہ دوں یا بد دعا دوں تو وہ اس کے لیے نیکی بن جائے اور اس کے لیے دعا بن جائے۔ یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حدیث نمبر 6628 کے لیے۔ یہ وہی روایت ہے مشہور
کہ جس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ایک معاویہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شخصیت کو خراب کرتے ہیں علماء اہل سنت، اور اس کے بعد شور مچاتے ہیں توہین صحابہ کا، کیونکہ ہاں ان کے نزدیک صحابہ اہم ہیں۔ اس ایک سو کال صحابی کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا پیار سے اور فرمایا جا معاویہ کو بلا لا۔ میں گیا، پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جا اور معاویہ کو بلا لا۔ میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اصل میں یہ جو معاویہ کی جسارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ظاہر ہے کہ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا نانا، اس کے ماموں، اس کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور قرآن کے مخالف تھا۔ یہی کیفیت اس شخص کی رہی کہ جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ، اور یہ خود امام حسن کے مقابلے میں آیا، مولا امیر المومنین کو گالیاں دیتا تھا، امام حسن کو زہر دلوایا، پھر اس کا بیٹا امام حسین کے مقابلے میں آیا، اور جو اس نے ایک اپنی خبیث حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اس کا اثر ہمیں آج تک نظر آتا ہے۔ اب اس ایک معاویہ کو بچانے کے لیے کہ علماء اہل سنت کے مطابق کہ اگر معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، کیونکہ یہ دشمن اسلام تھا، اس کی مذمت کی، تو اب یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اصل میں اس زمانے میں مسلمانوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ اب اتنا زیادہ مشہور ہو چکا تھا اس خاندان کے بارے میں، اتنی زیادہ چیزیں تھیں، ابو سفیان و معاویہ اور ہندہ کے بارے میں اتنی زیادہ چیزیں مشہور تھیں کہ اب ان کو فضیلت میں بدلنا تھا۔ تو معاویہ کی فضیلت کیا بنائی گئی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ اس کے لیے دعا بن گئی۔ یہ دعا بننے کے لیے یہ پوری جو پیچھے 14-15 ہم نے روایتیں بیان کی ہیں، جھوٹی انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور گالی اور اذیت کی نسبت دی، یہ ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ کیوں؟ کہ معاویہ کو بچا لیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا ہے اس سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی تبرہ، یعنی اس کے چہرے کو واضح کرتے ہیں، اس کی حرکتوں کو واضح کرتے ہیں، ہم گالی نہیں دیتے کسی کو۔ اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا اس پہ تبرہ کرتے ہیں، یعنی اس سے اظہار برات کرتے ہیں، اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان لوگوں کو، یہ تبرہ ہے اصل میں۔ لیکن علماء اہل سنت ان لوگوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے شدید اندر سے علماء اہل سنت اکثر دشمن رسول ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی علماء اہل سنت کو معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور معرفت اہل بیت علیہم السلام عطا فرمائے، اور دشمنان رسول آل رسول سے تبرے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان کو پہچان کے ان سے دوری اختیار کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔